ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ولی ہوتا کون ہے. اصل المیہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں حفظ مراتب ختم ہو گیا. لوگوں نے ولیوں کو انبیاء سے بھی بڑھ کے سمجھنا شروع کر دیا، بلکہ بعض معاملات میں تو ولیوں کو ایسے اختیار دینا شروع کر دیے کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں. اس سے خرابیاں پیدا ہوئی ہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. انسان اس کے چہرے کو دیکھے، اسے دیکھنے سے ہی خدا یاد آ جائے. اور ولی ہوتا وہ ہے کہ جو متبع سنت ہو، جو اللہ کے نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد، رہنے کے بعد پھر جانے لگا. جب آیا تو کوئی تعارف نہیں کرایا، اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا، اور اچانک سے جب جانے لگا تو بھی کوئی بات نہیں کی. تو حضرت نے اسے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ کیسے آئے تھے اور جا رہے ہو، کوئی بتایا نہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آیا تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی کرامات کون سی ہے. میں 1 مہینہ آپ کے پاس رہا ہوں، لیکن کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی. اس لیے میں واپس جا رہا ہوں کہ میں نے جو سنا تھا آپ اللہ کے ولی ہیں، اس طرح کی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی. حضرت نے جو جملہ فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اس کی قبر کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہنے لگے کہ آپ نے 1 مہینہ یہاں پہ گزارا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس 1 مہینے کے اندر آپ نے مجھ سے کوئی ایسا عمل دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو عمل کوئی نہیں دیکھا. فرمایا کہ اس سے بڑی ولایت پھر کیا ہوگی؟ سب سے بڑی ولایت تو یہی ہے کہ انسان کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے. تو جس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ ایک شاگرد سے کسی مسئلے کو گفتگو فرماتے ہوئے مسجد سے باہر نکل رہے تھے. اب گفتگو کرتے 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 جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو حضرت کا سنت کے مطابق یہ عمل نہ ہو سکا، خلاف سنت ہو گیا کہ نکالنا تھا بایاں پاؤں، امام احمد بن حنبل نے دایاں پاؤں نکالا. جب پاؤں نکال چکے فوراً ذہن کے اندر خیال آیا کہ اوہو یہ تو سنت کے خلاف ہو گیا. وہیں پہ بے ہوش ہوئے، گر پڑے. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ اچانک سے آپ کے اوپر یہ بے ہوشی طاری ہو گئی؟ آپ تو بالکل ٹھیک تھے، گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے، نہ کوئی تکلیف تھی نہ کوئی بیماری تھی، اس طرح کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو جملہ فرمایا ہے وہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے. امام صاحب کہنے لگے کہ میں جب چل رہا تھا اور میں نے مسجد سے باہر قدم نکالا ہے تو یہ 1 قدم میرا جو اٹھا ہے وہ جنت کی طرف نہیں اٹھا بلکہ جہنم کی طرف اٹھ گیا تھا. گویا کہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق جو قدم اٹھے گا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور سنت کے خلاف جو قدم اٹھے گا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو. اور ولی ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ولی تو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج تو کوئی ولی ہی نہیں رہا. آج کے دور کے اندر بھی ولی موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں پہچان نہ سکے، ہمارے سامنے نہ آ سکے. وہ کسی دکاندار کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی جوتی سینے والے موچی کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں،
زمانہ تھا ایک موچی جوتیاں سی رہا تھا. اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلو ولی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے, ظاہر نہیں کرتا, ظاہر نہیں کرتے, ہمیشہ چھپاتے. کل ہی ہمارے حضرت جنید وقت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ عصر کی نماز کے بعد فرمانے لگے کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا. انہوں نے آ کے حضرت کو بتایا کہ اللہ نے مجھے ایک کرامت عطا کر رکھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا مجھے یوں لگتی ہے جس طرح پلیٹ کے اندر یعنی شیشہ نما کہ سارے لوگ مجھے نظر آتے رہتے ہیں کبھی کبھی. تو حضرت نے جو فرمایا نا وہ دل پہ لکھ رہے. تو حضرت پیران پیر کہنے لگے یہ کمزوری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جسے لوگ معراج سمجھتے ہیں بہت بڑی بات سمجھتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا یہ کمزوری ہے جو ان قریب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو میرے دوستو ولی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے, ظاہر نہیں کرتا. تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا. حضرت جنید رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. اس بات پہ میں یہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ ولی کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کا امام ہو. تو فرماتے ہیں ایک موچی جوتیاں بنا رہا تھا تو آدمی بلکہ دھوبی, انہوں نے جو لکھا ہے نا دھوبی کپڑے دھو رہا تھا. تو فرمایا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے. پہلے زمانے میں دھوبی جب کپڑے دھوتے تھے وہ اپنے گھاٹ پہ ہوتے تھے اور کپڑے کو یوں مارتے تھے زمین پہ. تو جیسے اس دھوبی نے کپڑا نیچے مارا ہے تو اس کے پانی کے چھینٹے اس جانے والے آدمی کی بیوی کے کپڑے پہ پڑے ہیں, اس کے کپڑے خراب ہو گئے. اسے غصہ آیا, اس نے جا کے اس دھوبی کو تماچا رسید کر دیا. ابھی چند قدم چلے ہی تھے کہ وہ جو آدمی ہے تماچا مارنے والا اس کے پاؤں کے اس کے پیٹ کے اندر درد شروع ہوا, وہیں پہ گر پڑا ہے, وہیں پہ گر پڑا ہے. اس عورت کو پتا چل گیا. اچھا یہ تو جا رہے تھے لیکن اس دھوبی نے پتا ہے کیا کیا, اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب سے کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے بھی کھیل نرالے ہیں. چند دن پہلے مجھے پیاس لگی تھی, میں بازار کے اندر گیا تھا, ایک آدمی نے مجھے دودھ کا گرم پیالہ دیا اور میں نے وہ دودھ پیا تھا. اللہ کبھی دودھ پلاتا ہے کبھی تماچے کھلواتا ہے, تیرے بھی رنگ عجیب ہے. اس نے صرف یہی جملہ کہا تھا, وہ اپنے کام میں لگ گیا. اس آدمی کو جیسے پیٹ میں درد ہوا اس کی بیوی نے سمجھ لیا واپس آئی ہے, آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں, تو معاف کر دو تاکہ یہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے. تم نے بد دعا کی ہوگی. اس اللہ کے ولی نے جو جملہ بولا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. وہ کہنے لگا بی بی ہم کسی کو بد دعائیں نہیں دیا کرتے, فرق یہ ہے کہ جب تجھے تکلیف ہوئی تو تیرے یار نے مجھ سے بدلہ لیا ہے اور مجھے تکلیف ہوا تو میرے یار نے اس سے بدلہ لیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ہمارا کوئی نہیں. میں نے چند دن پہلے ایک جملہ یہاں پہ سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک غلام بچی کو جب تماچا مارا اس کا قصور بھی تھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, فرمایا عبداللہ یاد رکھ تجھ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں, صرف سن کے نکالنے کی نہیں ہوتی. فرمایا یاد رکھ تجھ سے زیادہ طاقت والا بھی کوئی ہے جو تجھ سے بھی بدلہ لے سکتا ہے. تو میرے دوستوں ولی کون ہوتا ہے, جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو. ہمارے پیر طریقت حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک جملہ بولتے, وہ فرماتے اگر زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے تو یہ بندہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ گنبد خضرا کے قریب ہے. اور فرماتے اگر زندگی خلاف سنت ہے اور یہ مدینہ میں بھی رہ رہا ہے تو سمجھ لے کہ گنبد خضرا سے یہ دور ہے. اللہ کے نبی کی طریقے اگر زندگی میں موجود ہے تو جہاں بھی رہو فیض ملتا رہے گا, اور اگر طریقے موجود نہیں ہے مدینے میں رہ کے بھی بندے معروف ہو جاتے ہیں. جب حضور کی زندگی میں یہ ایسا تھا اللہ کے نبی کے طریقوں پہ عمل کیا اور اس سے محبت رکھ لی تو حبشے کا بلال
سنتا زمین میں تھا لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. اور اگر اللہ کے نبی کا بغض دل میں تھا تو ہے رشتہ دار ابو جہل، ہے رشتہ دار ابو لہب. چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ شعلے کی طرح چمکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اس کی مذمت پہ سورت اتری ہے تبت یدا ابی لہب. فرمایا اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے. کس لیے؟ کہ اللہ کے نبی کا بغض سینے میں تھا. یہاں تو مدینے کی بات ہے، وہ تو حضور کے قریب رہ رہے تھے لیکن سینے میں بغض تھا، اس لیے معلوم رہے ہیں. تو آج جو ہم نے معیار بنا رکھا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو جتنا گندے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، گلے کے اندر تسبیح لٹکائی ہوئی ہو، سنت کا کوئی اس کے اندر عمل موجود نہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ پہنچی ہوئی سرکار نہیں. ہمیشہ معیار رکھیں، جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، حرام بالکل نہیں کھاتا، زندگی اس کی سنت کے مطابق ہے، یہ ولی ہے. اور پھر ولی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ شہر میں رہے تب بھی میرا رب اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ جنگلات میں ہو تب بھی رب حفاظت کرتا ہے، وہ سمندر میں رہے تب بھی رب حفاظت کرتا ہے. رات ہو دن ہو، مصیبت ہو یا خوشی کا عالم ہو، اللہ کا ولی ہے، رب العالمین اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. بلکہ صرف اس کی نہیں، اس سے جڑنے والوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی مال و جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز کی خود خدا حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب کو راضی کیا ہوا ہے. ہارون رشید کا زمانہ ہے، اس نے اپنے محل بنانے کے لیے ایک جگہ زمین کا ٹکڑا اسے پسند آ گیا، لیکن اس جگہ پہ ایک غریب عورت کی جھوپڑی تھی. ایک غریب عورت ہے، صرف جھوپڑی ہے اور اس کا کوئی نہیں، نہ شوہر ہے، نہ بیٹا ہے، نہ خاندان ہے، نہ اس کے پاس پاور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک جھوپڑی ہے، اس میں یہ عورت رہتی ہے، اپنا گزر اوقات کرتی ہے، زندگی کے ایام گن رہی تھی. ہارون رشید نے کہا اس جگہ پہ میں نے محل بنانا ہے، اس کو خالی کراؤ، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. ہارون رشید کے کارندے پہنچے ہیں وہاں پہ. اسے کہا اما صاحبہ یہ یہاں سے گھر ہٹاؤ، بادشاہ سلامت نے یہاں پہ گھر بنانا ہے، اگر آپ مفت میں ہمیں یہ جگہ نہیں دیتی تو ہم اس سے اچھا گھر آپ کو بنوا کے دیتے ہیں. تو وہ بیوی صاحبہ کہنے لگی اما صاحبہ کہ میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ یہاں میرا بچپن گزرا ہے، یہاں میری جوانی گزری ہے، اس جگہ سے میری یادیں وابستہ ہیں، میں یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتی. ذرا تصور کریں جب اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. حضور کا بھی تو بچپن وہاں پہ گزرا تھا، اللہ کے نبی کی بھی تو یادیں تھی، وہاں پہ دادا کی مسند بھی دیکھی تھی جس کو بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ چچا کی مسند بھی دیکھی تھی، وہیں پہ کھیلے کودے تھے، وہیں پہ بڑے ہوئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف روک کر کے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے پہ دل تو نہیں کرتا، پر کیا کریں تیرے رہنے والے رہنے نہیں دیتے. تو اس بڑھیا کو جب کہا گیا کہ یہ گھر خالی کرو، اس نے کہا نہیں کرو گی. یہ لوگ واپس گئے ہارون رشید کے پاس. زمانہ اچھا تھا، آج کل کا تو نہیں، الیکشن آ رہا ہے، جس نوابزادے کو ووٹ نہ دو نا اگلے دن آپ کی بکریاں جو ہے نا وہ گھر میں نہیں ہوں گی. خیر زمانہ اچھا تھا. تو ہارون رشید نے ان اپنے کارندوں کو کہا کہ اسے تکلیف نہ دو، جب یہ اپنے گھر میں موجود نہ ہو پھر اس کے اس گھر کو ڈھا کے اپنی کوٹھی یا منزل یا بنگلہ تیار کر لینا، محل بنا لینا. جب یہ آئے گی ہم اس کو اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے. تو کچھ عرصے کے بعد وہ اما صاحبہ اپنے کسی رشتہ داروں کے اندر 1 مہینے کے لیے چلی گئی. بادشاہوں کے لیے 1 مہینہ بڑا ہوا کرتا ہے. جب پتہ چلا تو انہوں نے وہ جھوپڑی ختم کر کے وہیں پہ محل تیار کر دیا. 1 مہینے کے بعد یہ اما صاحبہ واپس آئی. جب اس نے آ کے دیکھا تو نقشہ ہی کچھ اور تھا، نہ وہاں جھوپڑی تھی، نہ وہ ڈیزائن تھا، نہ وہ نقشہ تھا، کچھ بھی نہیں. اب تو یہاں پہ محل تیار ہو چکا تھا. پر
सुपर किंग बन चुकी थी, बहुत ही आला निजाम था। जब वो आई उस महल के सामने खड़ी हुई तो उसे एक बंदा नजर आया, उसे बुलाया और कहने लगी कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, उसका क्या बना? तो उस बंदे ने कहा, अम्मा साहबा तू नहीं थी, हारून रशीद के आदमी आए, उन्होंने तेरी झोपड़ी को गिराया, यहाँ पे ये महल तैयार कर दिया और वो ये कह के गए हैं कि जब अम्मा आएगी तो उसे हम आला घर तैयार करके देंगे। जब उस आदमी ने कहा था कि तू नहीं थी तो उस बुढ़िया साहबा ने जो हाथ में गठड़ी थी उसको भी जमीन पे गिराया और यूं जमीन पे बैठी है और बैठ के यूं आसमान की तरफ सर उठाया और उठा के कहने लगी कि ऐ अल्लाह, अगर मैं नहीं थी तो तू भी नहीं था। तो ये वली होता है, उसका ये जुमला कहना था। तारीख की किताबों में लिखा है कि वो जितना भी महल बना हुआ था चंद सेकंड के अंदर गिरा और जमीन पे बराबर हो गया। तो वली जहां भी हो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। लेकिन वली होता कौन है? जो सुन्नत पे अमल करने वाला हो, मुत्तबे सुन्नत हो। इसलिए अपना नजरिया अकीदा रखें। वली हर जमाने में मौजूद होते हैं, आप भी बन सकते हैं, मेहनत करो तो कौन वली नहीं बन सकता। अल्लाह का तो पूरा कुरान हमें पुकार के कह रहा है कि आओ तुम्हें रब अपना दोस्त बनाना चाहता है। वली अल्लाह का दोस्त होता है। मैं बन सकता हूं, आप बन सकते हैं, हर आदमी बन सकता है और वली मौजूद भी है। लेकिन वली की पहचान करें। वली होता वो है कि जिसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, जिसके जिंदगी के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हो और इन पे वो जिंदगी गुजार रहा हो। मगर जब वली इस दुनिया में नहीं होंगे, अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं होंगे, ये कायनात ही खत्म हो जाएगी, ये निजाम ही बाकी नहीं रहेगा। और एक बात और भी याद रखें, वली की होती है करामत, नबी का होता है मौजज़ा। आमतौर पे हम एक जुमला बोलते हैं, कहीं कहीं कोई वाकया ऐसा हो गया ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक से आदमी बच गया है, तो हमारे लोग कह देते हैं कैसे मौजज़ा हो गया, या अल्लाह ने इसे बचा लिया है। ये मौजज़ा नहीं होता। मौजज़ा हमेशा वो होता है जो नबी के हाथ से जाहिर हो। वली के हाथ से जो जाहिर होता है वो करामत होती है। तो मौजज़ा हो या करामत हो, न नबी के इख्तियार में है न वली के इख्तियार में है। अल्लाह जिस वक्त जब चाहे वली को करामत अता कर देते हैं, जिस वक्त जब चाहे अंबिया को मौजज़ा अता कर देते थे। इनके बस में नहीं होता कि वली यहां पे बैठा है और वो कहे कि मैं इस तरह कर दूं और इस तरह हो जाए। नहीं, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।